جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ پوئم نمبر 18 ہے جی، لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنز. محبت تمام دنیا کے جتنے بھی ورلڈ، آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان میں ان کی جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے لو. ٹھیک ہے، اور لو ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں مطلب اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بدل سکتی ہے. مطلب آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو نفرت کا درس دیتا ہو. ہر مذہب جو ہے وہ امن، بھائی چارہ، محبت، ان چیزوں کا درس دیتا ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لو از دا ایسنس آف آل ریلیجنس. لو ہی ایک ایسی چیز ہے جو یوں سمجھیں کہ دیٹ چینجز ایڈورسٹیز انٹو پلیئرس، کہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتی ہے، کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیتی ہے، ہر بری چیز کو اچھا بنا سکتی ہے اگر آپ اس کو محبت کے ذریعے تسخیر کرنے کی کوشش کریں. محبت کے ذریعے جب آپ کسی چیز کو ون کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں تو اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور جب آپ ظلم، زیادتی، سختی سے کام لیتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی. پہلا سٹینزا اس کا دیکھیں. وہ کہتے ہیں یہ جلال الدین رومی جو ہیں جی، ایک ٹرکش سینٹ تھے، ترکی کے رہنے والے تھے. ان کی ایک چھوٹی سی پوئم ہے جس کو ڈاکٹر نکلسن نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. ہمارا مسلمانوں کا بہت سارا لٹریچر ہے جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا شیخ سعدی کی جو ابھی ہم نے بک 1 میں ایک لیسن پڑھا تھا شیخ سعدی کے حوالے سے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ گلستان سعدی. تو گوروں نے مسلمانوں کو بڑا پڑھا ہے اور اس پہ کام کیا ہے، ان کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبانوں میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اسٹینزا دیکھیں جی. تھرو لو تھارنز بیکم روزز، محبت کے ذریعے کانٹے پھولوں میں بدل جاتے ہیں، گلابوں میں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ محبت کا اثر ہے. صحیح ہے جی. تھرو لو ونیگار بیکم سویٹ وائن. ونیگار آپ کہتے ہیں سرکہ، کھٹی چیزیں گلے سے. دیکھیں نا، شراب جو بنتی ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ گلے سڑے پھلوں سے بنتی ہے. لیکن جب ان گلے سڑے پھلوں کو آپ، کھٹے پھلوں کو آپ بند کر کے دبا دیتے ہیں یا اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شراب بن جاتی ہے. ایک جس کی پہلے کھٹاس تھی، جو چیز ایک بہت بری تھی، پھر لوگ شراب کو جو ہے وہ جو یوز کرتے ہیں وہ اس کو، آپ کو پتہ ہے. تھرو لو دا اسٹیک بیکمز اے تھرون. محبت کے ذریعے جو پھانسی کا تختہ ہوتا ہے، تختہ دار جسے ہم کہتے ہیں، وہ تخت میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب آپ کسی شخص کو پھانسی کی طرف لٹکانے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسے یہاں پہ جو ریفرنس ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو تاریخ میں جن لوگوں کو پھانسی پر لٹکانے کی، ایک تو حضرت عیسیٰ کو آپ دیکھ لیں، اگر ہم ان کی بات کر لیں، چلیں آپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا، صلیب پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں کہ دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نام لینے والے کتنے لوگ موجود ہیں. یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے. اور پھر ایک اور اس میں جو یہ جو لائن ہے نا، تھرو لو دا اسٹیک بیکم دا تھرون، اس کی بڑے گہرے معنی ہے کہ پھانسی کا تختہ شاہی میں بدل جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر مشکل کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، اس کی یوں بھی مثال لی جا سکتی ہے. اس کی بڑی ایگزامپلز ہیں تاریخ میں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو، ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، 1979 میں ان کو پھانسی دی گئی جنرل ضیاء کے دور میں. لیکن دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی چڑھنے کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک نیا دور شروع ہوا. بے نظیر نے اس کے بعد کئی مرتبہ ملک پر حکومت کی. تو یہ ہے، میں آپ کو ایک مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. تھرو لو مس فارچون بیکمز گڈ فارچون. محبت کے ذریعے آپ اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدل سکتے ہیں. تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنٹ لائٹ. محبت کے ذریعے جو جلتی ہوئی آگ ہے وہ ایک خوشگوار روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر. محبت کے ذریعے جو پتھر ہیں وہ مکھن کے اندر ایک نرم چیز بن جاتے ہیں، مکھن جیسی ایک نرم چیز بن جاتی ہے. پتھروں کو مطلب آپ پگھلا سکتے ہیں صرف محبت کے ذریعے. محبت کی ہی وہ حدت ہے، شدت ہے، جس کی وجہ سے آپ، مطلب دیکھیں جی، انسان کا جو یہ فطری قانون ہے کہ جب آپ اس پہ سختی کرتے ہیں تو وہ نہیں مانتا، لیکن جب آپ ایک آرام سے پیار سے کچھ چیز منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوراً مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو یوں سمجھیں کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جو کام آپ کا مسئلہ جو آپ کا وہ ہے وہ محبت کے پیغام کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، وہ کسی اور چیز سے حل
نہیں ہو سکتا. نیکسٹ دیکھیں جی, تھرو لو گریف بیکمز اے جوائے, محبت کے ذریعے غمی جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تھرو لو لائنز بیکم ہارملیس, محبت کے ذریعے شیر بھی بے ضرر ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا, آپ دیکھیں بڑے بڑے خطرناک جنگلی جانور ہوتے ہیں, لوگوں نے گھروں میں پالے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, ان کی کیئر کرتے ہیں, اور وہ جانور اس گھر کے ایک فرد جیسا. پالتو جانوروں کو اگر آپ دیکھ لیں تو شیر جیسا خطرناک جانور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. یہ اکثر آپ کو سرکس کے اندر کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں مداری, تو انہوں نے شیر کو بڑے طریقے سے پیار کیا ہوتا ہے. آپ نے ایک سٹوری بھی پڑھی ہوگی, سلیو اینڈ اے لائن, تو یہ بالکل وہی میسج ہے, سلیو اینڈ اے لائن والا میسج ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. تھرو لو سکنس بیکمز ہیلتھ, وہ جو سلیو نے شیر کے پنجے میں سے کانٹا نکالا تھا اور پھر لائن نے کیسے اس کا احسان چکایا تھا. تھرو لو سکنس بیکمز ہیلتھ, محبت کے ذریعے بیماریاں صحت میں بدل جاتی ہیں. دیکھیں جی, اگر کوئی شخص بیمار ہے, آپ کے جا کے وہاں پہ اس کی تیمارداری کرنے سے, پیار کے 2 بول بولنے سے, اس کے پاس بیٹھنے سے, اس کو خوش کرنے سے وہ شخص آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ زخم, کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو صرف ہمیں نظر آتے ہیں, جو ہماری جلد پر ہوتے ہیں, جو اوپر ہوتے ہیں. ہمیں انسانوں کے اندر کے جو زخم ہیں ان کو بھی بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تھرو لو wrath seems to be a mercy, محبت کے ذریعے جو غم و غصہ ہوتا ہے وہ رحم میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب آپ کسی سے رحم کی اپیل کرتے ہیں تو اس کا غصہ جو ہے وہ سارا اس میں بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں اسی کے اندر وہ جو ایک کہانی تھی آپ کی بک 1 میں ہی, میں نے آپ کو فرسٹ میں کہانی پڑھائی ہے, جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہ جو گلستان سعدی میں شاید ایک ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا ہو, اس کی جو بائل ہے اس کے جسم سے ایک مادہ لیا جائے, اس کے ذریعے ہی وہ اس میں تبدیل ہو جائے, مطلب وہ بادشاہ صحت مند ہو سکتا ہے. تو لڑکا پھر اپیل کرتا ہے اور ایک پیار سے محبت سے درخواست کرتا ہے, تو آخر کار بادشاہ جو ہے وہ اس کو معافی دے دیتا ہے اور اس کی جان بخشی کر دیتا ہے. تو تھرو لو دا ڈیڈ رائز ٹو لائف, محبت کے ذریعے مردوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جس کی آپ کیئر کرتے ہیں, جس کا خیال کریں گے وہ بھی ایک نئی زندگی جی اٹھے گا, اور اگر آپ کسی کو تنگ کریں گے تو وہ جیتے جی مر جائے گا. تھرو لو دا کنگ بیکم دا سلیو, محبت کے ذریعے بادشاہ غلاموں میں بدل جاتے ہیں. دیکھیں آپ کسی کو زیر کرنا چاہتے ہیں, کسی کو شکست دینا چاہتے ہیں, کسی کو تابع کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ محبت سے ہی کر سکتے ہیں. جبر سے وہ مقاصد اکثر حاصل نہیں ہوتے جو محبت سے حاصل ہو جاتے ہیں. تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسا پیشن ہے جو کہ دنیا کی تمام ریلیجنز نے اس کی تبلیغ کی ہے. ہر ریلیجن نے کہا کہ دوسروں کے ساتھ پیار سے رہو. دیکھو ہندی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی امن اور شانتی سے رہیں. اسلام ہے تو وہ امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. ہر مذہب کے اندر محبت کا پیغام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ہر طرح کی مشکل سچویشنز میں سے نکال سکتا ہے, مشکل حالات میں سے بچا سکتا ہے. اور اس کے بعد بچوں جو اگلی چیز ہے اب آپ نے جو کرنی ہے, اس کے اندر سے سینونیم تیار کریں. اس میں بڑے ہلکے ہلکے لفظ ہیں, کوئی بھارے لفظ اس میں تھے ہی نہیں, کوئی مشکل لفظ زیادہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے, وکیب میں سے ایک لفظ بھی آپ کا مس نہ ہو. دین کوشچنز آنسرز آ جاتے ہیں. تو کوشچنز آنسرز آپ جو آپ کی بک میں لرنر میں دیے گئے ہوں آپ اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں, پلس آپ سینونیمز ہو گئے, کوشچنز آنسرز ہو گئے, اور ظاہری بات ہے ایکسپلینیشن تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے ہر پوئم کا کانٹیکسٹ ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے, اور ایکسپلینیشن ہم نے انہی لائنوں کی کرنی ہوتی ہے جو لائنیں ہمیں دی گئی ہوتی ہیں کوشچن پیپر میں. مثال کے طور پر آپ کے پیپر میں ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ ان لائنوں کو آپ ذرا کریں, ان کی ایکسپلینیشن ہمیں دیں کہ تھرو لو گریف بیکمز اے جوائے, تھرو لو لائنز بیکم ہارملیس. تو یہ اگر وہ صرف 2 لائنیں ہی دے دے تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اوپر یہ 2 لائنیں آپ لکھیں گے, نیچے آپ ہیڈنگ دیں گے ریفرنس, پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کانٹیکسٹ, پھر آپ ہیڈنگ دیں گے ایکسپلینیشن. تو ریفرنس اور کانٹیکسٹ آپ کو پتا ہے وہ ہر پوئم کا اپنا اپنا ایک ہے جو مخصوص ہے. ایکسپلینیشن آپ نے انہی لائنوں کی کرنی ہے جو آپ کو دی جاتی ہیں. تو یہ سارے بچوں جو پیپر دیکھ کر کوشچنز کی آپ پریکٹس کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.